Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو بچو اللہ کی نافرمانی سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے پھیلا دیا ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں، یعنی تخلیق انسانی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، پھر آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا اما حوا سلام علیہا، اور پھر ان سے اس پوری دنیا کو پھیلا دیا۔ اب تم کالے ہو، گورے ہو، سرخ ہو، تم کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہو، کوئی زبان بولتے ہو، بہرحال تم سب کے سب انسانی بنیادوں پر برابر ہو، انسانی بنیادوں پر تم برابر، یہ ہے مساوات انسانی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جو اس اللہ کی نافرمانی سے تم باہم مانگتے ہو جس کے نام سے، بچو قرابت داروں کی حق تلفی سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دیکھو ردی چیز نہ بدلا کرو طیب چیز کے ساتھ، عمدہ چیز کے ساتھ ردی چیز کو بدل نہ دیا کرو، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھایا کرو، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، یہ وہ آیت آ رہی جو ہماری وجہ شہرت بن گئی۔ اگر تم اس بات سے خوف رکھتے ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو ان لوگوں سے، ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگیں، جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو اور تین اور چار، ایک کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا، تو بدنام تو ہوئے بہرحال، لیکن اب بدنام ہونے کے باوجود بھی جس کو حق سمجھتے ہیں وہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک کا تذکرہ یہاں تک نہیں ہے، اور یہ بات میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اس کو مذاق اور لطیفے سے ہٹ کر سوچئے گا۔ ہم یہ کام کر پائیں یا نہ کر پائیں، ہر شخص کرنے کا مکلف بھی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، اس معیشت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس معیشت میں سے سود کو ختم نہ کر دیا جائے، اسی طرح اس معاشرت میں سے بے حیائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس معاشرت میں تعدد ازدواج کو فروغ نہ دیا جائے۔ اس کی 1 2 3 کر کے 100 دلیلیں مجھ سے لے لیں آپ۔ اصولی طور پر ہمیں اس موقف سے اتفاق کرنا ہے، اگر ایک صحابی مدینہ میں رہتا ہوا بڑا بے خوف ہو کر اور بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا تھا، تو اسے اس بات کا یقین ہوا کرتا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا شہید ہو گیا تو میری بیوی جو ہے وہ معاشرے میں دھکے نہیں کھائے گی، اس کو زنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ بازاروں میں بکے گی نہیں، لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس بیوہ سے نکاح کرے گا، کوئی اس کی کفالت اپنے ذمہ لے گا۔ اس جذبے کے ساتھ وہ جہاد میں جا کرتے تھے۔ یہ پیچھے گھروں کے ڈر اور بیویوں کا اور بچوں کا یہ انہیں کھینچا نہیں کرتا تھا میدان جہاد سے۔ اگر معاشرے سے بے حیائی ختم کرنی ہے تو یہ اس کو فروغ دینا پڑے گا، اور میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنوں کا دور ہوگا زنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ زنا کرنا عام ہوگا، لوگ اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھیں، نکاح مشکل ہوگا، تو یہ پہلا نکاح ہے جو مشکل ہے، پہلا تو مشکل نہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کراچی کے عالم تھے، بڑا انہوں نے درس قرآن کے حلقے کو پھیلایا،
بزرگ تھے، بزرگ بڑھاپے میں اس طرف توجہ ہوئی، معذور بھی تھے، دوسری شادی کر بیٹھے. کہنے لگے میرے بعض رشتہ دار مجھے ملنے آئے تو کہنے لگے مولانا ہم تو آپ کو ٹھیک ٹھاک شریف آدمی سمجھتے تھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ زنا کا ارتکاب ہو جائے تو یہ نارمل بات ہے معاشرے میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ کو کسی کا سکینڈل معلوم ہو جائے، آپ کو کسی کا افیئر پتہ چل جائے تو یہ بڑی نارمل بات ہے معاشرے، بڑی نارمل بات. لیکن معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، چوتھی، کبھی کوئی مجاہد اگر ہو تو آپ اشارے کرتے وہ جا رہا ہے، وہ جس نے 4 شادیاں کی وہ جا رہا ہے. یہ ختم ہو گیا معاشرے میں کہ یہ فلاں، وہ دیکھو وہ آدمی جو زنا کرتا ہے، یہ ختم ہو گئی ہے بات، یہ عام ہے، یہ نارمل ہے. ہم اس پستی والے معاشرے سے خدا کی قسم گزر رہے ہیں. اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورتوں کا کیا مقام ہے؟ اس معاشرے میں بیواؤں کا کیا مقام ہے؟ یہ آپ اس کسی متعلقہ سے اور کسی بیوہ سے جا کے پوچھیں، آپ اس کے حالات سنیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ اگر اللہ نے خودکشی کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ جس کا شوہر مر جائے اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلا کر یا زندہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کی زندگی اس کے لیے اس معاشرے میں کتنی ذلت والی زندگی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کیا تھا جو لوگ اس سے نکاح کرتے، کیا تھا جو اسے اپنی ذمہ داری بناتے، کیا تھا جو اس کی کفالت کرتے. اسی لیے یہ بے حیائی باہر آئی ہے اور اسی لیے یہ زنا عام ہوا ہے. اگر اسے ختم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اس معاشرے میں تعدد ازدواج کو فروغ دو. مجھے پتا ہے یہ باتیں بعض لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، ایک صاحب نے انہی آیات پہ درس دے دیا. وہ ایک صاحب تھے جو اگلے جمعے تشریف ہی نہیں لائے، بالکل آخر پہ بیٹھے ہوئے. کہنے لگے وہ آپ ایسی باتیں لاؤڈ سپیکر کھول کے نہ کیا کریں، میری اہلیہ نے آپ کو سننے سے منع فرما دیا. ٹھیک بھائی، اس آدمی کو نہ سنا کرو، یہ ٹھیک باتیں نہیں کرتا. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. لیکن میں آج بھی یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معاشرت دیکھ لیں. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ کوئی سیکس ایڈکٹ قسم کے لوگ نہیں تھے. اس کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدھ اور صحابی کو چھوڑ کر پوری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا لیں، صحابہ کی سب سے بڑی تاریخ کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، میں نے پڑھی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سوائے ابو ذر غفاری اور ایک آدھ اور صحابی کے کوئی ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا ایک نکاح ہو صرف. یہ ان کی معاشرت تھی، اور یہ صرف جسم کی ضرورت کے لیے نہیں تھا معاملہ، یہ اس معاشرے میں حیا اور پاکیزگی کو فروغ دینے کے لیے تھا. تو بہرحال یہ اچھا لگے یا برا لگے، آپ یہ کریں یا نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے آج جا کے یہ تہیہ کر لیں، کہ سمجھ آ رہی بات کی، لیکن اصولی طور پر اس موقف سے اتفاق کریں. یہ جو پولیگیمی اسلام کا موضوع ہے نا، بھائی کہیں میں نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو معاشرے میں مطعون اور ملعون نہ کریں. اس لیے کہ آج سیکولر اور لبرل طبقہ، اب تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جب اسلام آباد میں ریلی نکالتے ہیں نا تو اس ریلی میں وہ بابا جی کے پاس مائک لے کے جاتے تو کہتے ہیں اصل مسئلہ ہی نکاح ہے، یہ نکاح کہیں ختم ہو جائے نا بس عورتوں کو ان کے حقوق حاصل ہو جائیں گے. نکاح ختم کر دو کسی طرح، پہلا بھی ختم کرو، دوسرا تیسرا چوتھے کی تو بات ہی نہیں نا، پہلا بھی ختم کرو. اس کے بعد اس عورت کو بازار میں لاؤ، ذلیل کرو اس عورت کو. دین کہتا ہے اچھا اس کا نکاح کر دو، ایک عورت ایک مرد ہو اس کا، ایک اس کا شوہر ہو، اس کے سامنے یہ ٹرے لے کر جائے کھانے کی، اگر لے جائے تو
اور یہ آپ کے فیمنسٹ کہتے ہیں نہیں 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 ظلم ہوگا اس کے ساتھ. اب کیا کرو؟ اب اسے کہو یہ کسی بس میں کھڑی ہو جائے، یہ کسی جہاز میں کھڑی ہو جائے اور وہاں پہ دن میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے جا کر ان کو کھانا پیش کرے، تو سینکڑوں کو پیش کرنا ان کے لیے قابل قبول ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اس کا شوہر بنایا اس کے سامنے کھانا پیش کرنا ناقابل قبول اور زیادتی ہے. یہ عقل والی بات ہے؟ کس قدر اسلام نے اس عورت کو عزت دی، لیکن یہ عورت اس کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں. ابھی تو سورۃ النساء ہے، تو اب یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے. مثنیٰ وثلاثہ ورباع، 2 اور 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی ہے. اور یہ آگے جا کر انشاءاللہ بھی پڑھیں گے ہم کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یہ ڈیفینیٹ ہے. بچوں میں عدل ہے؟ آپ اپنے بچوں میں سے ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے کم کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ہی بچہ پیدا کریں؟ محبت میں تو عدل نہیں کر سکتے. یہ تو انصاف کرنے کی بات ہے. یہ تو یہ کہ جتنا وقت ایک کو دیں اتنا دوسری کو دیں، اتنا تیسری کو دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح باریاں لگائی ہوئی تھیں. تو یہ تو حقوق کی بات ہے، محبت کی بات تو نہیں ہے. محبت میں تو انصاف نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق پورے ادا کرتا ہوں، لیکن یا اللہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، اس لیے کہ عائشہ کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے. جتنی محبت میں عائشہ سے کرتا ہوں باقی بیویوں سے نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت میں تو عدل نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک نیچرل فیلنگ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اس میں نہیں. تو کوئی پاکستانی علماء گیا نا، وہ عرب کے ایک مفتی اعظم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے اور گفتگو ہو رہی ہے، تو عرب شیخ کہنے لگے جی ہم تو زیادہ شادیاں کرتے ہیں، آپ پاکستانی سارے ایک ایک ہی کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ پاکستانی ایک عالم نے ذرا ماحول کو لائٹ بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا، انا من الموحدین، ہم توحید پسند لوگوں میں سے، اس لیے ہم ایک ایک شادی کرتے ہیں. تو انہوں نے برجستہ کہا نہیں بل انتم قوم مخوفین، بلکہ تم تو خوف کھانے والے لوگوں میں سے، ڈرنے والوں میں سے. تو اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکے، فواحدۃ، تو پھر ایک کرو، لیکن ایک سے زیادہ کرنے والوں کو معاشرے میں مطعون اور ملعون نہ بنایا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ جو جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری کنیزیں ہوں. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دو بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے. فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے خود سے. فکلوہ ہنیئا مریئا، تو کھاؤ اسے بے فکر ہو کر اور مزے لیتے ہوئے. یعنی اصل میں یہ ہے کہ مہر بیویوں کا حق ہے، یہ مہر ان کو ادا کر دینا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے آپ کو واپس کر دیں یا اس میں سے کچھ حصہ دے دیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسے یہ کہنا کہ اچھا یہ بھائی تمہارا میرا کوئی الگ تھوڑی ہے اور تم نے اب مہر لے کے کیا کرنا ہے، اور یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا حق ہے یہ انہیں دے دینا چاہیے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور ناسمجھ یتیموں کو انہیں ان کے مال نہ دیا کرو جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، وَاكْسُوهُمْ، انہیں کھلاؤ اس مال میں سے اور پہناؤ بھی. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کیا کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو یتیموں کو. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو لوٹا دو انہیں ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو ولی ایسا ہے جو محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے چاہیے کہ وہ
دستور کے مطابق اس کو استعمال کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم انہیں ان کے مال لوٹاؤ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر انہیں گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار. اب یہ میراث کے وراثت کے احکامات آ رہے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار. مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ترکے میں سے چاہے وہ تھوڑا ترکہ ہو اور چاہے زیادہ ہو. نصیبًا مفروضا ایک مقرر کردہ حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربى والیتامى والمساکین قرابت دار اور یتیم اور محتاج فارزقوہم منہ تو انہیں اس ترکے میں سے دے دو. وقولوا لهم قولا معروفا اور ان سے اچھی بات کیا کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں ان کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ انہیں چاہیے اللہ سے ڈرتے رہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ سیدھی بات کیا کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللہ وصیت فرماتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں. یہ ہے اب اولاد اور والدین کا میراث میں حصہ اور بہت اہم آیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر. ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصے کے برابر. تو سٹینڈرڈ کیا ہوا؟ سٹینڈرڈ کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا حصہ ہے بیٹے کے حصے سے آدھا. بات وہی ہوتی نا. اس کا مطلب ہے پہلے بیٹے کو حصہ دو پھر اس کا آدھا بیٹی کو دے دو. سٹینڈرڈ کیا بنتا ہے اس صورت میں؟ بیٹے کا حصہ نہیں. بیٹے کا حصہ ہے دو بیٹیوں کے برابر. اس کا مطلب ہے پہلے تم دونوں بیٹیوں کو حصہ دو اور پھر اتنا حصہ دو بیٹیوں جتنا حصہ بیٹے کو دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے وراثت کی تقسیم میں بیٹیوں کے حصے کو بہت اہم رکھا ہے. اور جب سے اللہ کی قسم ہمارے اندر یہ جہیز کی لعنت آئی ہے نا, جہیز, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بیٹیوں کو سب کچھ جو ان کے لیے ضروری تھا ان کو دے کر فارغ, اب انہیں وراثت میں سے کیا لینا ہے. جب سے یہ جہیز آیا, یہ ہندوؤں نے جہیز ایجاد ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کی بچیاں کمتری کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھیں, احساس کمتری کا کہ مسلمان تو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں, ہمارے باپ دادے ہمیں کچھ نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں, ہم آپ کو ضرورت کا جتنا سامان ہے آپ کی شادی کے وقت دے دیں گے, یہ لے لو اور بس, اب اور کچھ نہیں مانگنا تم نے. جب سے یہ جہیز آیا ہے بچیوں کی وراثت کا معاملہ, یہ بہت خطرناک بات ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں, اس لیے کہ آپ نے جس کا حق مار لیا وہ آپ کے اوپر حلال تو نہیں ہے, اور اتنی اس کو شوگر کوٹڈ طریقے سے دبایا جاتا ہے. کہتے ہیں اچھا بھی پہنے تو پھر حصہ لینا تو نہیں, حصہ لینا تو نہیں تم نے. اچھا یہ نہیں پوچھیں گے تو پوچھیں گے اچھا تم نے حصہ لے کے کیا کرنا ہے. اچھا یعنی تم چاہتی ہو کہ ابا جی کے سارے مال کو تقسیم کیا جائے, تم توڑنا چاہتی ہو خاندان کو. اچھا ٹھیک ہے, اگر تم نے وراثت لینی ہے تو بس پھر یہ لو اپنا حصہ, اور آج کے بعد ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے مر گئی. یہ ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے. بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں, تقسیم نہیں ہوتی, وراثت ہی تقسیم نہیں ہوتی. تو ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کام کرو, ایک دفعہ نا بغیر پوچھے, یہ سوال تو بنتا ہی نہیں تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے, تم بغیر پوچھے اپنی بہن کا حصہ نکالو, تقسیم کرو, اور تقسیم کر کے اس کو کہو یہ تمہارا لے لو, ٹھیک, اور پھر ذرا ہفتہ 10 دن رک کے دیکھ لو تمہیں واپس کرتی کہ نہیں کرتی.
اگر کر دے تو پھر کہنا. یہ تم کہتے نا ضرورت کیا ہے, کیا کرنا ہے لے کے, کیوں لینا ہے, تم ایک دفعہ اس کو دے دو, بغیر کوئی سوال کے دے دو, اور پھر ذرا انتظار کرو کہ وہ تمہیں واپس کرے, اچھی طرح کرے گی. بیٹیوں کو حصہ دیا کریں وراثت میں سے, بہت اہم بات, بہت اہم بات. ہمارے اکابرین میں یہ واقعات آتے ہیں کہ علماء نے اس شخص سے ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا. یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں 2 سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر ایک ہی بیٹی ہو, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اور میت کے ماں باپ کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے ان میں دونوں میں سے, السدس مما ترک, چھٹا حصہ جو میت نے چھوڑا. ان کان لہ ولد, اگر میت کی اولاد ہے, فإن لم یکن لہ ولد, اور اگر اس کی کوئی میت کی اولاد ہی نہیں ہے, وورثہ ابواہ, وارث ہوئے اس کے لیے اس کے ماں باپ, تو فلأمہ الثلث, اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے. فإن کان لہ اخوۃ, اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں, فلأمہ السدس, تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین, پورا کرنے کے بعد وصیت جو مرنے والا کر گیا ہے یا اس کا قرض ادا کرنے کے بعد. یعنی اب جو فوت ہو گیا, اب وصیت وراثت کے جو پورے احکامات ہیں وہ تو وقت نہیں ہے کہ میں ڈسکس کر سکوں, لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ جو شخص فوت ہو گیا, پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست ہوگا, پھر اس کا قرض اگر کچھ تھا تو وہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا, اور پھر جو باقی بچ گیا اس کو تقسیم کیا جائے گا. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں. فریضۃ من اللہ, یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم, اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. ان لم یکن لہن ولد, اور اگر ان کی اولاد نہ ہو ان کی اولاد. فإن کان لہن ولد, پھر اگر ان کی اولاد ہو, فلکم الربع مما ترکنا, تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیۃ یوصین بها او دین, پورا کرنے کے بعد اس وصیت کو جسے وہ کر گئی ہیں یا ادا کرنے کے بعد ان کا قرض. ولہن الربع مما ترکتم, اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فإن کان لکم ولد, پھر اگر تمہاری اولاد ہو, فلہن الثمن مما ترکتم, تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. من بعد وصیۃ توصون بها او دین, پورا کرنے کے بعد وصیت جو تم کر گئے ہو یا ادا کرنے کے بعد قرض. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ, اور اگر کوئی مرد ہے ایسا جس کی میراث تقسیم کرنی ہے اور وہ کلالہ ہے. کلالہ سے مراد یہ ہے کہ میت جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو, اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ او امرأۃ, یا کوئی ایسی عورت ہو, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اور اس کا ایک بھائی ایک بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو سب شریک ہوں گے 1/3 حصے میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وصیت پورا کرنے کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد. غیر مضار, بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وذالک الفوز العظیم, اور یہ بڑی شاندار کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویتعد حدودہ, اور تجاوز کیا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے. یدخلہ نارا, اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا. خالدن فیہا, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. ولہ عذاب مہین, اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. واللاتی تیاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو ان پر 4 مرد مسلمانوں میں سے گواہ ٹھہراؤ. فإن شہدوا, پھر اگر وہ گواہی دیں. فامسکوہن فی البیوت, تو انہیں ان کے گھروں میں روکے رکھو. حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے
گمراہ اور راستہ طے فرما دے۔ واللذانی یاتیانہا منکم، اور جو دو باہم ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، فاعذوہما، انہیں اذیت دو دونوں کو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے جو برائی کرتے ہیں ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو برائیاں کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قالا، تو وہ کہے، انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان کے لیے توبہ ہے جو اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ہی انہیں روکے رکھو تاکہ تم لے سکو جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہاں تک کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیا کرو۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے کہ تم ان کی کسی ایک شے کو ناپسند کرتے ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ نے ان میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی اپنے ازواج کی خامیوں پر نظر رکھنے کی بجائے ان کی بھلائیوں پر نظر رکھا کرو، ان کی خوبیوں کو سوچا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو تبدیل کرنا چاہو، بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان میں سے کچھ بھی ان سے نہ لیا کرو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال ان سے واپس لوگے بہتان لگا کر اور گناہ کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لوگے اسے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ بے حجاب ہو چکے ہو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو نہ نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، ان عورتوں میں سے سوائے اس کے جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور سخت بیزار کر دینے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ یعنی یہ جو سوتیلی ماں کا معاملہ تھا، تو ہوا یہ کرتا تھا کہ مکہ کے لوگ اگر والد فوت ہو گیا تو سوتیلی ماں کو کے ساتھ بیٹے کو شادی اس کی کر دیا کرتے تھے، بیٹے کا نکاح کرتے تھے۔ اس سے منع کیا گیا کہ وہ بھی تمہاری ماؤں ہی کی طرح ہیں، ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب یہ ایک پوری لسٹ آ رہی ہے کہ وہ ابدی محرم عورتیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، 12 خواتین وہ ہیں، اور ایک عارضی محرم ہے جس سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی ایک لسٹ اب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعناکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں، وہ امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری زیر تربیت لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم مقاربت کر چکے ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پھر اگر تم نے مقاربت نہیں کی ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے یعنی تمہاری بہویں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو۔ یہ ہے پہلے 12 وہ آ گئی جو پرماننٹ جن سے نکاح حرام ہے، اور ایک کا ذکر آ گیا جو عارضی طور پر حرام ہے، یعنی وہ کون ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یعنی جو تمہاری بیوی کی بہن ہے اب وہ عارضی طور پر تمہاری محرم ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور پھر اس کی بہن سے نکاح کرو، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع ایک نکاح میں نہیں کیا جا سکتا، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا پارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ 5ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ سوال آیا کہ کیا وراثت زندگی میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، اگر کوئی شخص احتیاطاً وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی اب اسی اصول کے تحت کرے گا جو اصول قرآن میں دے دیا گیا ہے، اس سے مخالف نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹے کو ذرا حصہ زیادہ دے دے اور بیٹی کو کم دے دے، یا بیٹی کو زیادہ دے دے بیٹے کو کم دے دے۔ اگر کوئی شخص احتیاطاً اس خدشے سے کہ میرے بعد آنے والے اس میں زیادتی کریں گے یا اس وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کریں گے، اگر وہ ان کے نام کرنا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اصول وہی ہوگا جو اللہ نے طے فرما دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.